بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول، سورہ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان، بہت مہربان رحمت والا۔ تعلق اس کا تعلق رب العالمین سے چند طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ اس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ احتمال تھا شاید وہ اس پالنے پر مجبور ہو، یعنی اس کو پالنا پڑتا ہے، جیسے کہ بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے، مگر وہ اس پالنے پر مجبور ہے۔ اگر نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ یا کوئی شخص اپنے گھر کے جانور وغیرہ کو مجبوراً پالتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ نہ پالوں گا تو میرا کام بند ہو جائے گا۔ تو اس جگہ فرمایا گیا کہ وہ عالمین کو پالنے والا مجبور نہیں ہے، محض رحمت سے پالتا ہے۔ دوسرے اس طرح کے پالنا کبھی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی قہر کے ساتھ، جیسے کہ جیل خانے میں قیدیوں کو بھی حکومت پالتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے، مگر قہر کے ساتھ پالتی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ پالتا تو ہے مگر رحم کے ساتھ۔ تیسرے اس طرح کے حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو خدا کی حمد کرتا ہے رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، فوراً ملائکہ کی طرف سے جواب ملا یا رحمکم اللہ۔ وہی سنت آج بھی جاری ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر اور ان کا فرق ہم بسم اللہ میں پورے طور پر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور بتائے دیتے ہیں کہ رحمان کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں، اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والے کہ جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکے۔ اس طرح رحمان بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمانے والا اور رحیم بندوں کے واسطے سے رحم فرمانے والا۔ مثال یوں سمجھو کہ اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتی ہیں، لیکن کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ماں اس سے بالکل بے تعلق ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، اس کے کھانے کے لیے اس پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں، وہ ان کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم پر پر آ جاتے ہیں، تب ماں پالتی ہے۔ حضور ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا، فوراً ایک کچھوا کنارے آ لگا۔ وہ بچھو اس پر سوار ہوا اور کچھوا اس کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں یہ بچھو کو کہاں لے جا رہا ہے۔ میں کشتی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بچھو اس طرف پہنچ کر اترا اور دوڑتا ہوا آگے چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے اور اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے جو اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور وہ جوان بچ گیا۔ ہم بھی دن میں بظاہر اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، لیکن رات کو سونے کی حالت میں ہماری حفاظت خدا کی سوا کون کرتا ہے؟ بہت سی مصیبتیں وہ ہیں کہ ہماری ظاہری کوشش سے دفع ہوتی ہیں، اور بہت سی آفتیں ہیں کہ جن سے ہم کو حق تعالی ہی بچاتا ہے۔ وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ یہ اس کی رحیمی کی جلوہ گری۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بڑی بڑی نعمتیں رب دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بت۔ اس عقیدے کی بھی اس میں تردید ہوگی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی چھوٹی بڑی نعمتیں وہی عطا کرتا ہے۔ اعتراضات۔ آریوں کا اعتراض۔ پہلا اعتراض، جب بسم اللہ میں یہ دو لفظ آ چکے تھے تو یہاں دوبارہ کیوں لائے گئے؟ جواب، بسم اللہ میں حق تعالیٰ کی ذاتی رحمتوں کا ذکر تھا اور یہاں صفاتی کا۔ نمبر دو، قرآن کریم میں جن چیزوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں کہ ان کو بار بار کہنا خدا کو پسند ہے۔ دوسرا اعتراض، خدا پاک رحمان اور رحیم ہے تو دوزخ اور موذی
چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا اور شیطان کو کیوں بنایا؟ جواب: اس کا جواب رب العالمین میں گزر چکا ہے کہ بعض تکلیفیں رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جو مصیبت کسی عوض رحمت کا ذریعہ بن جائے وہ حقیقت میں رحمت ہی ہے۔ اگر تکلیف دہ چیزیں پیدا نہ ہوتی تو ہماری روح اور جسم کو پوری طہارت حاصل نہ ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بظاہر تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ روح کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میلے لوہے کو لوہار بھٹی میں رکھ کر کوٹتا پیٹتا ہے تو وہ مصیبت پا کر زنگ وغیرہ سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر صاف اور قیمتی لوہے کو بھٹی میں رکھتا ہے تو اسے کوٹ پیٹ کر پرزہ بناتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھڑیوں اور مشینوں میں تھوڑی قیمت کا لوہا ہے، لیکن کاریگر کے پاس پہنچ کر پرزہ بنا اور بہت قیمتی ہو گیا۔ سونا اگرچہ نہایت قیمتی دھات ہے، اگرچہ وہ سونار کی بھٹی میں نہ رکھا جائے اور سونار کے ہاتھ سے چوٹیں نہ کھائے تو وہ زیور بن کر محبوب کے گلے میں نہ جائے، تو یہ تکلیفیں بھی حقیقت میں اس کی قدر و قیمت بڑھانے والی ہیں۔ اسی طرح گنہگاروں پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ انہیں زنگ آلود لوہے کی طرح گناہوں کے میل سے صاف کر جاتی ہیں، اور نیکوکاروں پر جو آتی ہیں ان کو عمدہ لوہے کی طرح قیمتی بنا جاتی ہیں۔ مقربین پر جو آتی ہیں ان کو سونے کی طرح اور زیادہ قرب الہی کے قابل بنا جاتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں در حقیقت حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح تکلیف دہ زہریلی چیزیں وغیرہ ہزاروں بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کرتی ہیں۔ مثلاً مچھر اور مکھی جسم انسانی سے بہت زہریلے مادوں کو چوس لیتے ہیں۔ غلے کے کیڑے، گھن وغیرہ غلے کے بہت سے مضر اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ بے وقت بارشیں زہریلے دانوں کو تباہ کر کے اور گرم غلے کو ٹھنڈا کر کے کھانے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ پروردگار عالم صرف انسانوں پر ہی رحم فرمائے؟ وہ بھی اس کی مخلوق اور اس کے رحم کے مستحق ہیں۔